الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنی مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور خاص طور سے رمضان مبارک میں اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ رمضان میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اس ارادے سے رمضان میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جائے گا. بہت اچھی بات ہے. یقیناً اللہ رب العالمین رمضان میں نیک اعمال کے اجر و ثواب کو بڑھاتے ہیں، لیکن سال کے پورا ہونے کا خیال اور لحاظ رکھیں.
سال پورا ہو جاتا ہے یا سال پورا ہونے سے پہلے آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن سال پورا ہو جانے کے بعد بھی کئی مہینے ہو گئے سوچتے ہیں کہ رمضان میں ادا کریں گے، ثواب زیادہ ملتا ہے، تو اس میں فقراء کے حق کو تاخیر سے ادا کرنا اور ایک فریضے اور واجب کو میں مؤخر کرنا لازم آتا ہے۔ اس لیے رمضان میں ادا کرتے ہیں تو ادا کیجئے، سال مکمل رمضان میں ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، یا ابھی سال ہوا نہیں ہے تو بھی اچھی بات ہے، سال ہونے سے پہلے بھی اگر زکوٰۃ دے دینا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن سال پورا ہو گیا ہے، رمضان کے انتظار میں زکوٰۃ کو مؤخر کر کے رکھنا یہ بہتر چیز نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم مؤخر کر کے رکھے رہیں، ایک مہینہ ہو گیا ہے زکوٰۃ واجب ہو کے، 2 مہینہ ہو رہا ہے، 3 مہینہ ہو رہا ہے، زکوٰۃ جو ہے رجب میں یا اس سے پہلے واجب ہوئی ہے، رمضان میں دیں گے بول کے رکھے ہیں، اس سے پہلے موت آ گئی، زکوٰۃ ہمارے ذمے رہ جائے گی۔ اب وارثین دیں گے کہ نہیں دیں گے کہ وہ بہتر جانے، اس لیے اس میں خواہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک بہت بڑا طبقہ رمضان المبارک میں اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن پوری ادا نہیں کرتے، برائے نام سب دے رہے ہیں ہم بھی کچھ دے لیں گے، ہوتے ہیں یہ لکھ پتی کروڑ پتی، ان کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں گے تو لاکھوں کی زکوٰۃ ان کے اوپر واجب ہوتی ہے، نہیں تو کم از کم ہزاروں کی زکوٰۃ تو واجب ہوتی ہے، لیکن برائے نام چند ہزار روپے 2-3 ہزار روپے نکال کر دے دیا اور سمجھ گیا زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ نہیں، زکوٰۃ کے سلسلے میں بات طے ہے کہ جتنا مال ہمارے پاس ہے اس کا 40واں حصہ پورے کا پورا حساب لگا کر دینا پڑتا ہے، اندازے سے تھوڑا بہت دے دینا نہیں چلے گا، اس سے جتنا مال ہے پورے کا پورا حساب لگانا ہے، اور اس کے برابر جتنی واجب ہوتی ہے اتنی مقدار دینا ہے۔ اس سلسلے میں علماء سے مشورہ کریں، وہ بتائیں کہ ہمارے پاس سونا اتنا گرام ہے، چاندی اتنا گرام ہے، یا کیش پیسہ بینک میں اتنا ہے، یا تجارت میں مال تجارت میں اتنا بھنڈوال ہم لگائے ہیں، اتنا ہمارے پاس ہے، اس میں کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے برابر حساب لگائیں اور برابر اس میں نکالیں۔ اور بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ادا کرتے ہی نہیں ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں، وہ تو اسے ایک ٹیکس اور ایک بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور زکوٰۃ ہم جسے چاہے اپنی مرضی سے ہم دے بھی نہیں سکتے، زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں بھی قرآن شریف میں اللہ رب العالمین واضح طور پر بتا دیا، اللہ جسے بولے اسے ہی زکوٰۃ دینا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 7-8 مصرف اللہ رب العالمین نے بیان کیے کہ یہاں زکوٰۃ استعمال کریں اور وہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کی اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین اس عنوان کے حق کو ادا کرنے کی مجھے توفیق بخشیں، اور سننے کے بعد ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بہت سی جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ بہت جگہ آپ کو یہ ملے گا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ رب العالمین کو قرض دو. جو کچھ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے موت سے پہلے، مرنے سے پہلے، جو کچھ تم نے اپنے مال میں سے، بھلائی میں سے، نیکیوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، بھیجیں گے. اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے کے بعد وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر اور بہت بہتر پاؤ گے اور بہت بڑا پاؤ گے. یہاں اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں قرض دو. اللہ رب العالمین کو بندہ کیا قرض دے گا؟ زمین اس کی، زمین کے خزانے اس کے، آسمان اس کا، آسمان کے سارے خزانے اس کے، آسمان زمین کے اندر، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مخلوق ہے اور جتنی کائنات ہے سب کے سب واحد اللہ رب العالمین اس کے مالک ہیں. بندے کو کیا، بندے کے پاس وہ کیا قرض لیں گے؟ انداز بیان ہے وہ کہ میرے بندوں میں سے جو بندے غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کے اوپر تمہارے مال میں سے ایک حصہ خرچ کرو اور اس کا اجر و ثواب بدلہ ان سے نہ پاؤ بلکہ میرے پاس آ کر لے لو. قرض کا لفظ اس لیے استعمال ہوا، علماء مفسرین بیان کرتے ہیں جیسے ایک آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو یقین ہوتا ہے واپس ملے گا یقینی طور پر، بشرطے کہ جسے دیے ہیں وہ آدمی صحیح ہو، دیانتدار ہو، امانت دار ہو، غیرت مند ہو. ایسے آدمی کو اگر ہم قرض دیے ہیں تو وہ انشاءاللہ واپس کرے گا بول کے ہم کو یقین رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ ایک دھوکہ باز ہے، فراڈ ہے، لوگوں کا مال کھانے والا ہے، اسے اگر قرض دے دے وہ گاندھی جی کے حساب میں رہتا ہے. وہ اس کے پاس جاتے جاتے لینے کے لیے، پوچھنے کے لیے چپل گھس جاتے ہیں، وہ دیتا نہیں. پوچھنے گئے تو گھر میں ملتا نہیں، فون کرے تو فون اٹھاتا نہیں، دینے والا پریشان ہو جاتا ہے. اس کے اوپر کئی کتبی میں خامخواہ رحم کر کو دیا کہ میرے مال پیسے میں سے میرے بیوی بچوں کے خواہشات کو، میرے خواہشات کو میں بچا کر ان سے روک کر کچھ پیسہ رکھا تھا. یہ آدمی کہہ کے آیا، تکلیف بیان کیا، مصیبت بیان کیا، پریشان ہوا، دیا تو انہیں کھا کو بیٹھ گا، دیتا نہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. یاد رکھو جو آدمی کسی سے قرض لیا ہے، قرض ادا کرے بغیر مر جاتا ہے، قرض ادا کرے بغیر مر جاتا ہے تو وہ وقت کا بہت بڑا تہجد گزار کیوں نہ ہو، حاجی کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، عمرے پر عمرے کرنے والا کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد جنت کی بو باس تک سن نہیں سکے گا جب تک کہ وہ صاحب حق کا حق نہ دے دیں اور جس کے پاس قرض لیا تھا اس کے قرض کو واپس نہ کر دیں. اور کل قیامت کے دن یہاں پیسے، روپیہ، سونا چاندی نہیں چلے گا وہاں پر. وہاں پر تو تمہارے نیکیوں سے توازن کیا جائے گا، نیکیوں سے برابری کر کے لوٹانا پڑے گا. اس لیے کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر قرض لیا ہے تو پہلی فرصت میں اسے ادا کرنے کی فکر کریں. اور یاد رکھو جو بندہ قرض لینے کے بعد قرض واپس کرنے کی تڑپ رکھتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال رہتی ہے. ادا کرے صورتیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں.
لیتے وقت یہ خیال تھا اب لے لیں گے، بعد میں دیکھیں گے ملا تو دیں گے نہیں تو ستائیں گے، یہ ارادے سے لیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نازل نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرض کا لفظ استعمال کیا، میرے غریب مسکین محتاج ضرورت مند بیوہ یتیموں کے اوپر تم مال اپنا خرچ کرو، قرض جیسا دیے تو واپس ملنا یقینی ہوتا ہے، ویسے میرے پاس آ کر ان کے اوپر خرچ کیا ہوا، ان کو دیا ہوا صدقہ، ان کو دیے ہوئے خیرات میرے پاس آ کر لے لو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اور حدیث کی کتابوں میں حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادا کرنے کی بہت زیادہ تاکید ادا کی ہے۔ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، سال میں ایک مرتبہ اس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے تو وہ مال غارت ہونے سے، تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے زکوٰۃ، مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ اب اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، مال پیسے کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، ان کے مال کو، ان کے دولت کو، اس کے سونے اور چاندی کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اسے ایک زنجیر کی شکل میں بنا کر، سلاخ کی شکل میں بنا کر وہ مالدار و صاحب استطاعت آدمی جو زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس کے پیشانی کو، اس کے کروٹوں کو، بازوؤں کو اور اس کی پیٹھ کو چبائیں گے اور یہ بار بار ہوتا رہے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں پورے جسم میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرنے والے آدمی کو سزا دینے کے لیے پیشانی، بازو اور پیٹھ کا انتخاب کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صاحب استطاعت، مالدار، بخیل، کنجوس کے پاس کوئی آدمی زکوٰۃ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے چہرے پر جھلیاں پڑتے ہیں، وہ ناگاری نہیں ہے، کامش نہیں ان لوگوں کو بھیک مانگنے کے سوا، چہرے پر پہلے جھلیاں ڈالتا ہے، پیشانی میں جھلیاں پڑتے ہیں۔ وہ چہرے کا تاثر دیکھ کر وہ آنے والا چلا گیا ٹھیک، نہیں گیا تو کیا کرتا ہے، چہرہ بھی اور جسم بھی اس کی طرف سے پیر لگ ادھر پھر جاتا، کہاں کی دیکھے سکا، انہیں پکار پکار وہ چلے آندے بول کے، اس کے باوجود بھی گیا نہیں گیا تو چہرہ پیٹ اس کے پاس سے پھیر کر چلے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا ناپسند ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود تمہارے اوپر فرض تو یہ تھا کہ زکوٰۃ لینے والوں کو تلاش کر کے تم ان کے پاس پہنچاتے ہیں، زکوٰۃ کے مستحقین تک تم پہنچتے اور تم کہتے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، ذرا ہمارے پاس لے کر مہربانی کرو، کیونکہ تم اگر ہمارے زکوٰۃ کا مال لے لو گے تو ہمارا مال ہلاکت سے، بربادی سے محفوظ ہو جائے گا، اور دنیا میں یہ، آخرت میں تم اگر زکوٰۃ کا مال لے لو گے تو آپ زکوٰۃ لے لینے کی وجہ سے میں جہنم کے آگ سے اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں گا، زکوٰۃ تم لے لو بول کر زکوٰۃ لینے والوں کو کے گھروں کو تلاش کر کے، مصیبت زدہ لوگوں کو تلاش کر کے، پریشان حال لوگوں کو تلاش کر کے، تکلیف میں مبتلا لوگوں کو تلاش کر کے، فقیر اور مسکین بندوں کو تلاش کر کے پہنچانا صاحب استطاعت اور مالدار کی ذمہ تھا۔
کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں بھائی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يسألون الناس الحافا تعرفهم في وجوههم تعرفهم بسيماهم کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن شریف میں کہ بہت سے غیرت مند ایسے ہیں، بہت سے باحیا لوگ ایسے ہیں، پریشان ہونے کے باوجود، قرضدار ہونے کے باوجود، تکلیفوں میں ہونے کے باوجود، فقر و فاقہ میں مبتلا ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی محتاجگی بیان نہیں کرتے، اپنی تکلیف بیان نہیں کرتے، خود بھی اور بچوں کو بھی تکلیف میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ ان کی غیرت ایسی ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ قرآن کہتا ہے ایسے فقراء، ایسے مساکین، ایسے ضرورت مند، ایسے حاجت مند، ایسے مصیبت زدہ، ایسے قرض میں مبتلا آدمی کو تلاش کر کے وہاں تک پہنچایا جائے اپنی زکوٰۃ کے رقم کو۔ جو آیا اس کے پاس گریٹ سے لے، تو بھی ذرا لے لے، تو بھی ذرا لے لے، تو بھی ذرا لے لے، پھینک ڈالنا، یا کچھ لنگی کے کپڑے، کچھ ساڑی کے کپڑے لے کر بانٹ ڈلنا، یا فقیرہ راستے میں جو پھرتے رہتے ہیں ان کو یجمان بولے گا تو ان کو ذرا دے ڈالنا۔ اس سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی ہے، باقاعدہ تلاش کرنا پڑے گا ہم کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو۔ یہ راستے میں پھرنے والے پیشہ ور ہیں، ان کو دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی کر کے میں نہیں بول رہا ہوں، دیو ان کو بھی، بیچارے وہ آئے ہیں آپ کے پاس شرم چھوڑ کر، حیا کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، ضرورت مند کہتے ہیں، تو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے ان کو دینے سے بھی، لیکن ایسے لوگوں کو دینا زیادہ ثواب کا کام ہے جو حاجت مند ہونے کے باوجود اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے ان کو تلاش کرو، ایسے ان کو تلاش کریں گے تو تمہارے خاندان میں بھی مل جائیں گے، آپ کو تمہارے محلے میں مل جائیں گے، آپ کو آپ کے ملنے جلنے والوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں ان کا کاروبار اچھا چلتا تھا، اچھے ملازمت کرتے تھے، ملازمت چھوٹ گئی ہے، ان کے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، قرض پر قرض لے کر پریشان ہے۔ معلوم ہوتا کہ نہیں ہوتا خاندان میں فلاں آدمی ایسا ہے، محلے میں فلاں آدمی ایسا ہے، معلوم ہے آپ کو، آپ اسے جا کر زکوٰۃ دو، بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے بول کے بولیں گے تو اسے تکلیف ہوگی، حالانکہ تکلیف کی بات کیا بھی نہیں ہے، زکوٰۃ لینے میں کیا ہے، اللہ ہم کو موقع دیا تو لے سکتے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن ایک نظام بن گیا، ایک رواج بن گیا، زکوٰۃ کے پیسے کا تو ذرا لوگ کیسا کی سمجھتے ہیں، اسے بولے بغیر بھی دے سکتے ہیں، بشرط ہے کہ ہم کو معلوم رہنا، پکا معلوم رہنا انہیں کیا ہے، غریب کر کے، انہیں مسکین کر کے، انہیں ضرورت مند ہے کر کے پکا معلوم رہا تو دے سکتے ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے اور کون سا آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اسے بیان کرتا ہوں، سن لیجئے۔ جس آدمی کے پاس 87 گرام 87 گرام سونا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جس کے پاس 612 گرام چاندی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جس آدمی کے پاس 612 گرام چاندی نہیں ہے، البتہ 612 گرام چاندی خریدنے کے بقدر اس کے پاس پیسہ ہے، کیش کی شکل میں ہے، بینک میں رکھا ہوا ہے، گھر کے بیرو اور صندوق میں رکھا ہوا ہے، یا اتنا مال تجارت میں ڈالا ہوا ہے، بھنڈوال ہے اس کے پاس، بھنڈوال میں دکان کی شکل ہے، اسکراب کی دکان ہے، یا سونا چاندی کی دکان ہے، سودے کی دکان ہے، کون سی بھی دکان ہے، اس میں جو ہے اتنا پیسہ لگا ہے تمہارا تجارت کا، اور تم خرچ سے پاک ہو، خرچ نہیں ہے تمہارے اوپر، تمہاری ضرورتیں پوری ہو گئی، تمہاری حاجتیں پوری ہو گئی، تمہاری بیوی بچوں کی پوری ضرورتیں پوری ہو گئی، اور اس کے اوپر سال گزر گیا،
تو اس کے اوپر زکات واجب ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ 87 گرام سونا رہنا، 612 گرام نہیں تو چاندی رہنا، نہیں تو اس کے بقدر پیسہ رہنا، اس کے اوپر زکات واجب ہے. یہ شریعت میں مالدار کہلاتا ہے. اور جس کے پاس 87 گرام سونا نہیں ہے، اور جس کے پاس 612 گرام چاندی نہیں ہے، اور جس کے پاس 612 گرام چاندی خریدنے کے بقدر پیسہ کیش نہیں ہے، تو ویسا آدمی شریعت کے نظر میں مسکین اور فقیر ہے. ہمیں فقیر بولے تو مانگنے آتا ہے اسے سمجھتے ہیں، نہیں. شریعت میں اور قرآن کی اصطلاح میں فقیر وہ آدمی ہے جس کے اوپر زکات واجب نہیں، جو زکات لینے کی طاقت نہیں، ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک فقیر ہے. ویسے تو سارے بندے اللہ کے نزدیک فقیر ہی ہیں. زکات ادا کرنے کے اعتبار سے، زکات لینے کے اعتبار سے وہ آدمی زکات لے سکتا ہے. اس آدمی کو زکات دے سکتے ہیں جس کے پاس 612 گرام چاندی یا اس کے بقدر پیسہ. 612 گرام چاندی کا ریٹ جا کر معلوم کرو سوناروں کی دکان میں، زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے 40-50 ہزار تو ہوتے رہیں گے. معلوم کرو، میں اندازے سے بول رہا ہوں. تو جس آدمی کے پاس 40-50 ہزار روپیہ کیش ہے اور اپنی ضرورت سے فارغ ہے اور قرض بھی نہیں ہے، اپنی بیوی بچوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو گئی ہیں، تو ایسا آدمی زکات نہیں لے سکتا ہے. اس کے علاوہ جو آدمی ہے وہ زکات لے سکتا ہے. اور زکات کا نظام شریعت میں جو بنا ہے، مذہب اسلام میں جو بنا ہے، وہ مسکینوں اور ضرورت مندوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہے. کسی بھی مذہب میں یہ چیز نہیں ہے. آپ تلاش کر لو، کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. گورنمنٹ سے تو ٹیکس ہے، وہاں تو کیا ہے، لاکھ کو 20,000 دینا سے کتنا دینا سے ٹیکس بہت زیادہ ہے. شریعت میں ایسا نہیں ہے. 1 لاکھ میں 2,500 روپے، کون سی بڑی رقم؟ 1 لاکھ میں 2,500 روپے دو. 2 لاکھ ہے تو 5,000 دو. 3 لاکھ ہے 7,500 دو. 4 لاکھ ہے تو 10,000 روپے دو. 4 لاکھ میں 10,000 روپے جہنم سے بچنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، اور اپنے مال کو برباد ہونے سے، ہلاک ہونے سے بچانے کے لیے سال میں 1 مرتبہ دینے میں کیا پریشانی ہے بھائی؟ حدیث کے کتاب میں آتا ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے امت کے مالداروں کے مال میں اتنی فرض مقدار رکھ دی ہے کہ اگر وہ سال میں 1 مرتبہ نکال دیں گے تو امت میں فقراء مساکین میں سے کوئی بھوکا پیاسا ننگا نہیں رہے گا. بات اصل یہ ہے کہ امت کے مالدار پوری طرح سے زکات ادا نہیں کرتے، نکالتے ہیں تو برائے نام نکالتے ہیں، تھوڑا بہت نکال کر بس کر لیتے ہیں. کچھ بندے ہیں اللہ کے وہ پوری طرح سے حساب کر کے نکالتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ ان کا اجر و ثواب ضرور عطا کریں گے. میں اکثروں کی بات کر رہا ہوں. سننا جتنا ہے، آج کا ریٹ کتنا ہے، بیچے تو ہمیں کتنا آتا. ہمارے پاس سننا ہے جی، ہمارے گھر میں بیوی کے پاس ہے، ہمارا خرید کر دیا کہ انہوں نے لکھا کی کوسا کی برحال ان کے پاس ہے، بیوی کے پاس ہے، بیٹی کے لیے شادی کو ایسے جمع کر رکھے ہیں، بہن کے پاس ہے. اب جا کر بیچے تو وہ سننا کتنے میں جاتا تو معلوم ہوا 1 لاکھ میں جاتا، 2 لاکھ میں جاتا، 3 لاکھ میں جاتا. لاکھ میں 2,500 روپے کے حساب سے نکالنا. کتنے سننا زکات واجب ہونے کے لیے کتنی مقدار ہونا؟ 87 گرام. اس سے کم ہے تو نہیں. 87 گرام زکات مال رہا تو اس میں زکات. اب جو ہے ہم اندازے سے ہمیں لیتے وقت 1 گرام کتنا تھا، 700 کی 800 کی تھا، لیے تھے 15 سال پہلے، وہ حساب سے نکالنے کا نہیں ہے. یہ زمانے میں کتنا ہے، ابو کتنا ہے، بیچے تو لینے کا الگ رہتا ہے، سننے کا ریٹ جا کر لیں گے تو الگ رہتا ہے، ہمیں بیچے تو کتنے میں جاتا ہے، تو وہ اس کا حساب سے ہم جو ہے زکات نکالیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر امت کے تمام مالدار اپنے مالوں کے، اپنے پیسوں کے، اپنے سونا چاندی کا
پورا حساب کر کے، اپنی تجارت کے مال کا پورے کا پورا حساب کر کے برابر زکات نکالیں گے تو امت کی ضرورتوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج جو رونا روتے ہیں، مسلمان کے بچے تعلیم سے محروم ہے، مسلمان کے گھرانوں میں فقیری ہے، غریبی ہے، مسکینی ہے۔ میں آج آپ کو کچھ شکلیں بتاتا ہوں، نوٹ کر لیجئے، اپنی زکات نکالتے وقت یہاں خرچ کیجئے، اس میں فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ہماری زکات نکالنے سے ہمارے مال کی حفاظت ہو گئی، دوسرا جہنم کے آگ سے ہم بچ جائیں گے، تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے امت کے غربا کا بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ اب دیکھیے، ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سے بچے تعلیم سے محروم ہیں، تعلیم چاہے کون سی بھی ہو، تعلیم کون سی بھی ہو، بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ ہمارے خاندان میں ہماری بہن کا بچہ ہے، بھائی کا بچہ ہے، محلے میں پڑوس کا ہے، کوئی بھی ہے، آدمی غریب ہے، پڑھانا چاہتا ہے، پڑھ نہیں رہا ہے، پڑھانے کی وجہ سے مدارس کے اسکولوں کی فیس بننے کی طاقت نہیں ہے، کما کر کھانش نہیں ہوتا، فیساں کہاں بننے کو رہنا، پریشان ہیں۔ آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ جو ہے ان کے پاس مل کر سال بھر کی فیس کتنا ہوتا ہے، سال بھر کا خرچہ کتنا ہوتا ہے، معلوم کر کے آپ ان کے ساتھ جا کر ان کے ہاتھ میں دے کر وہاں سے فیس ادا کر دو۔ بچے کی تعلیم ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ امت کے مالداروں میں سے ایک مالدار دو بچوں کی ایسی ذمہ داری لے لیا، تین بچوں کی ذمہ داری لے لیا، تو امت میں تعلیم عام ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کر رہے ہیں کیا اس کا ویسا کام ہم کوئی کر رہے ہیں؟ مدرسے ہیں، مدرسے میں ایک بچے کے حافظ ہونے پر ایک سال میں کسی مدرسے میں 1500، کسی مدرسے میں 2000 روپے خرچ ہوتا ہے۔ آپ اپنی زکات کی رقم میں سے بچے کی فیس ادا کر دو، مدرسے کے ذمہ داروں سے مل کر، مدرسے کے محتمین سے مل کر سال بھر کا خرچہ 1500 روپے 2000 روپے جو ہے وہ میرے طرف سے میں دیتا ہوں زکات کی رقم میں سے، تو ادھر تمہاری زکات بھی ادا ہو گئی، ادھر مدرسہ چلانے بھی آسان ہو گیا، اور امت کے درمیان تعلیم بھی عام ہو گئی، اس میں خرچ کرو۔ دوسرا، خاندان میں، محلے میں، رشتہ داروں میں کوئی آدمی ایسا ہے جو قرض پر قرض میں ڈوب گیا ہے، قرض کے اوپر قرض ڈوب گیا ہے، بہت تکلیف میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے۔ اب تجارت کریں گے تو کیا ہے، قرضہ پہلے اتنے پڑے ہیں، اب کہاں سے تجارت کر لے گا، کہاں سے پیسہ آئے گا؟ تو آپ اپنی زکات کی رقم، آپ کروڑ پتی ہیں بھائی، کروڑ پتی ہیں آپ، کروڑ پتی ہیں آپ، زکات نکالیں گے تو ہزاروں کی نکلے گی، لاکھوں کی نکلے گی، وہ پوری رقم لے جا کر تمہارے خاندان میں جو آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے، اسے اس کے پاس مل کر اسے ساتھ میں لے جا کر کسے قرض دینا ہے تمہاری زکات کی رقم میں سے اسے دے کر دلاتے رہو، قرض بھی ادا ہو جائے گا، بوجھ بھی اس کے سر سے اتر جائے گا، تمہاری زکات بھی ادا ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ گھروں کے کرایہ ادا نہیں کرنے ہوتا، مالکوں کی طرف سے ڈانٹ سنتے سنتے پریشان ہوتے، ان کو نکالنے کی باتیں ہوتی، یہاں سے وہاں سے یہاں پھرتے رہتے ہیں۔ تمہارے خاندان میں ایسے لوگ رہتے ہیں، تمہارے خاندان میں آپ کو معلوم ہے، تمہارے ملنے جلنے والوں میں سے ایسا ایک رہتا، آپ کو معلوم ہے، پریشان ہے کرایہ ادا کرنے سے، باپ بیچارہ کماتا سے کھانے سے بس نہیں آتا، بھی بچوں کو پالنے بس نہیں آتا، کرایہ الگ دینے میں تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو آپ سال میں جو زکات نکالتے ہیں، اپنی زکات کی رقم نکال کر ایک جگہ رکھ لو، اسے چھینا نہیں، لکھو رکھ دو، زکات کی رقم ہے، مہینہ اس کے پاس پہنچو، مہینہ اس کے پاس پہنچو، کرایہ کتنا معلوم کرو، اس کے پاس ہاتھ میں دے کر کرایہ ادا کرا دو، کتنا اسے راحت ملے گی، کتنا راحت ملے گی۔ بیمار ہیں بہت سے لوگ، پریشانی میں مبتلا ہیں، علاج کرانے پیسہ نہیں ہے، آپ جو اپنی زکات کی رقم سے ان کی دوائیاں خرید کر دو، ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ذریعہ ڈاکٹروں کی، ہسپتالوں کی فیس ادا کرو، بیماروں کے علاج کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اور بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے، وہ کسی وجہ سے قید خانوں میں پڑے ہوئے ہیں،
जेलों में पड़े हुए हैं, उनके घरों का हाल क्या है, उनके बच्चे, उनकी बीवियां का हाल क्या है। कमाने वाला नहीं है, कमाने वाला जो था वो जेल में पड़ा हुआ है, कैद में पड़ा हुआ है। अब यहां उनका हाल, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए तकलीफ में मुब्तला है। ऐसे कैदियों के घरों को, ऐसे कैद में रहने वालों के घरों वालों के राशन की जिम्मेदारी ले लो, उनकी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी ले लो, बहुत सवाब मिलेगा और ताकत है। फक्कु रकबा, कुरान कहता है कैदियों को छुड़ाने में, वकला पर या जहां जहां खर्च होता है वहां पर उनको छुड़ाने के लिए। मासूम लोग बहुत से पड़े हुए हैं कैद खाने में, किसी वजह से फंस गए, पड़े हुए हैं, उनको छुड़ाने में अपनी ज़कात की रकम इस्तेमाल करो। कभी जाकर देखो, मौका मिला तो कैद खाने को, वहां जाने के बाद मालूम होगा कितने लोगों का हाल ऐसा, कितने लोगों का हाल ऐसा जो बेकसूर भी हैं, कसूरवार भी हैं। हो सकता है कसूरवार भी रहेंगे, हर एक कसूरवार नहीं, बेकसूर नहीं होता, कसूरवार भी होता है, बेकसूर भी होता है। उनके पास मिलने के लिए आने वाले, मेरे आंखों से देखा हुआ हाल मैं आपको बयान करूं। कभी कभी हमको उलमाए कराम को ले जाते हैं कैद खानों में, कैदियों को नसीहत कर रहने के लिए, उनके दरमियान बयानात रखते हैं, उनको नमाज की दावत, उनको रोजे की दावत, उनको अमर बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देने के लिए, नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकने के लिए ये तड़प रखने वाले भी हैं बहुत से लोग। उनके पास जाकर हफ्ते में एक मर्तबा प्रोग्राम रखते हैं, वैसा जाना हुआ था हमको भी। वहां जब मिलने के लिए गए, वहां से बहुत से लोगों को देखा कि एक नौजवान का हाल, वो रहेगा 19 साल, 20 साल, 22 साल का, उसकी मां आई हुई है उससे मिलने के लिए, हाथ में कुछ रोटियां लेकर, कुछ सालन वगैरह लेकर, बच्चा जो है कब तक कैद खाने का खाता रहेगा, जरा ये भी खान दे बोल के लेकर आई है। वो दे दलकर रोले को खड़ी थी। हमने उनसे पूछा क्या बात है, तो कहा कि मेरा बच्चा जो है वहां कहीं की मर्डर हो रहा था, वहां खड़ गया था और पुलिस आकर उठाकर डालकर लेकर चले गए। 1 साल से अंदर पड़ा हुआ है और उसके बाद 6 महीने हो गया, बेल मिल गई है उसे। बेल मिलने के बाद वो कुछ रकम बननी पड़ती है वापस आने के लिए। वो रकम बनने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं घरों में काम करने वाली हूं, बच्चा कमाता था, उसी के पैसे से मैं हमारा घर चलता था। अब वो बच्चा अंदर पड़ा हुआ है, मैं बहुत परेशान हूं, अदा नहीं कर सकती हूं। होना तो तुम्हें मेरे वकील को बात करो बोल के नंबर दी। मैं वकील के पास बात किया, वो खड़ा में बात कर रहा था कि बोल रहा था भाई उसे जो है 13,000 रुपए की जरूरत है, 13,000 रुपए तुम्हें सामान दे दो तो परसों ने रिलीज हो जाता। मुझे बहुत परेशानी हुई, मेरा दिल सोचा कि मेरे जेब में होता तो मैं दे देता उस वक्त, लेकिन उस वक्त उतने पैसे नहीं थे। मैंने उम्मीद से कहा कि अबू बकर मस्जिद को आज एड्रेस देकर भेजा, हमारे मस्जिद के सदर साहब से बात किए, उनके पास हालत सुनाए। 2-3 साल हो गए, हजरत को याद है कि नहीं मालूम नहीं, 3-4 साल पहले की बात है। शबे बारात से 3 दिन पहले मैंने इस मस्जिद में, तफसीर थी उस दिन, इतवार के दिन तफसीर होती है, तफसीर के बाद मगरिब की नमाज में ऐलान किया। वो बुढ़िया भी आई हुई थी, यहां पर बुढ़िया भी आई हुई थी। वो ऐलान करने पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद की मुसल्लियों ने 40 पर 5,000 रुपए इस ऐलान में जमा हुए और उसे जरूरत थी 14,000 रुपए की। पूरे के पूरे मशवरे से तय हुआ कि दे दो गरीब आदमी को। वो बुढ़िया भी गरीब थी, वो ले जाकर 14,000 रुपए बने। आप यकीन मानिए, मिंबर के सामने बैठकर बोल रहा हूं, उसमें जर्रा भी फर्क नहीं है कि शबे बारात की नमाज आकर हमारी मस्जिद में पढ़ा उसने। ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं, ऐसे बहुत से। कुरान शरीफ में ताकीद की गई है, फक्कु रकबा, गुलामों को आजाद करो, कैदियों को छुड़ाओ। तो इस तरह शरीयत में गरीबों की, मिस्किनों की, हाजतमंदों की, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने के लिए ज़कात एक निजाम बनाया, ज़कात का एक निजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। अगर मुसलमान, उम्मत मुस्लिमा अगर पूरी तरह से, उम्मत के मालदार पूरी तरह से अगर ज़कात अदा करें तो उम्मत का इज्तिमाई मसला हल हो सकता है। सैयदना हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना था, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अमीरुल मोमिनीन के सीट में बैठते ही
یہ حکم نافذ کیا، اپنے عاملین سے کہا، اپنے وزراء سے کہا کہ ہمارے ماتحت میں جتنا رقبہ ہے، جتنا علاقہ ہے، اس علاقے میں کتنے غریب ہیں، کتنی مسکین ہیں، ان کی ایک لسٹ بناؤ، اور کتنے مالدار ہیں ان کی ایک لسٹ بناؤ۔ اور باقاعدہ مرتب طریقے سے مالداروں کی لسٹ بن گئی، غریبوں اور مسکینوں کی لسٹ بن گئی۔ سال ہوتے ہی حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے وزراء عاملین پہنچتے ہیں اور باقاعدہ مالداروں کے پاس ان کے مال کی حساب لگا کر زکوٰۃ وصول کر کے لاتے ہیں، اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے فقراء، مساکین، حاجت مندوں، قرض داروں، ضرورت مندوں، بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ صرف دے کر ایک خود کی روٹی سے ان کی خرچ نہیں، بلکہ اس زکوٰۃ کی رقم سے ان کے معاشی نظام کو درست کر رہے تھے، معاشی نظام کو درست کر رہے تھے۔ تاریخ کے کتابوں کو پڑھیے، تاریخ کے کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے ایک سال میں ایسا ہوا، دوسرے سال میں پھر زکوٰۃ مالداروں سے وصول کر لیا گیا، پھر غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے وہ پرانی لسٹ کو دیکھ کر بھیجا، فلاں 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 کو زکوٰۃ دے کر آؤ۔ تو عاملین زکوٰۃ کا مال لے کر گئے تھے، واپس پھر مال لا کر عمر بن عبدالعزیز سے کہتے ہیں امیر المومنین، جسے ہم نے گزشتہ سال زکوٰۃ کی رقم دی تھی ان میں سے اکثر لوگ اب مالدار ہو گئے ہیں، ان کی حاجتیں ختم ہو گئی ہیں، ان کی ضرورتیں ختم ہو گئی، گزشتہ سال کی زکوٰۃ کے رقم سے ان کے معاشی حالت درست ہو گئی ہے، اب یہ مال کہاں کریں؟ اس علاقے سے باہر علاقے میں دینا پڑا تھا۔ یہ ہے طریقہ مذہب اسلام کا۔ اب ہمیں رونا روتے رہتے ہیں، غریبی، مسکینی، ضرورت مندی۔ مسجد کے سامنے دیکھو مسلمان بھیک مانگتے ہوئے، بیسٹانوں میں چلو مسلمان بھیک مانگتے ہوئے، بازاروں میں چلو مسلمان بھیک مانگتے ہوئے، ایک منظم طریقے سے۔ آپ پورے عالمی اعتبار سے نہیں کر سکتے ہیں، اب ایسا مشکل ہے، اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو کریں۔ کم از کم آپ اپنے خاندان کی لسٹ بناؤ نا جی، اپنے خاندان کی لسٹ بناؤ، اور تمہارے گلی میں جہاں تم رہتے ہو اس گلی کی لسٹ بناؤ، تو اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنے خاندان کے فقراء، مساکین، ضرورت مندوں پر استعمال کرو۔ وہ زکوٰۃ کی رقم لے کر ان کے بچوں کی اسکولوں کی فیس ادا کرے، ماں بیمار ہیں تو بیماری کا علاج ادا کرے، بیماری کا علاج کرائے، اور گھروں کا کرایہ ادا کرے، سودا لے کر ڈالے، ان کی کیا ضرورت ہے کہ وہ نہ کر لے تو انشاءاللہ بڑا جائے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم پہلے طے کر لیتے ہیں، یہ لے کر رکھ لے، ہماری مرضی سے جا کر لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کر کپڑے دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اناج کی ضرورت نہیں، وہاں جا کر اناج دیتے ہیں۔ ان کو ضرورت ہے بیماری کے علاج کے لیے پیسہ، ان کو یہ ضرورت ہے ان کے بچوں کی اسکول کی فیس ادا کرنا، ان کو ضرورت ہے قرضوں کی ادائیگی کے لیے پیسہ، تو ان کی ضرورت کیا ہے وہ معلوم کرو، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے امت مسلمہ کو، امت کے مالداروں کو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ تعالی توفیق بخشیں۔ اور اچھی طرح سن لیجئے، زکوٰۃ ادا کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا ہے، غریب نہیں ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے والا۔ حج کرنے والا بھی کبھی غریب نہیں ہوتا ہے، حج کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مالدار بناتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مالدار بناتے ہیں۔ اور یہ میں اپنے اندازے سے نہیں بول رہا ہوں، قرآن شریف میں ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، سود جو ہے مال کو گھٹاتا ہے۔ ہم کو الٹا نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کیسا سود سے پیسے زیادہ ہو رہے ہیں، صدقہ دیتے ذرا کم ہو رہے ہیں، یہ دکھتا ایسا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو سود میں پیسہ زیادہ ہوا ہے وہ پیسہ گنتی میں تو زیادہ ہوا ہے، لیکن تمہارے اندر کا سکون، تمہارے اندر کی راحت کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ گنتی میں تھوڑے پیسے کم تو کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے صدقہ اور زکوٰۃ دینے والے کے دل میں راحت، سکون نازل ہوتا ہے، جسے کروڑوں کے پیسے دے کر خریدا نہیں جا سکتا وہ سکون۔ تو بہرحال زکوٰۃ پورا ادا کرو، پوری زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ کے مسائل بہت اہم ہیں،
آپ کے محلے میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، مفتائین کرام ہیں، ان سے معلوم کرو، معلوم کر کے زکات ادا کرو، اپنے طور سے اندازے سے نہیں۔ اتنا مال ہے، اتنا سننا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنا کیش ہے، اتنا تجارت کا مال ہے، اس میں مجھے کتنا زکات واجب ہوتی ہے، یہ معلوم کر کے زکات ادا کرو۔ مسائل معلوم کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اس کے ضرورت کے مسائل کو معلوم کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔